نبی نے فرمایا کہ اگر آپ میں سے تم میں سے کوئی ایک کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا وہ بدلے میں وہ آدمی آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں تو بدلے میں وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، گویا خود آپ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں۔ کسی اور کے ماں باپ کو گالی دینا گویا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اور ایک بہت بڑا حق ماں باپ کے سلسلے میں وہ یہ کہ جب راضی ہے یا نہیں۔ ہم پڑھنے کو نمازیں تو پڑھتے ہیں، بہت سے اعمال ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے نہیں تو کیسے دیکھیں؟ تو ایسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں، ماں باپ ہم سے خوش ہیں، تو پھر سمجھ جاؤ کہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے، اور جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو، جس کے ماں باپ اس کو تکلیف پہنچتی ہے ماں باپ کو اس اولاد سے، ماں باپ کو رنج ملتا ہے، ماں باپ ناخوش ہیں یا پھر ماں باپ جو ہے اس سے راضی نہیں ہیں، تو پھر سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آدمی سے راضی نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدا ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی بندگی اور پھر اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگوں تم میری عبادت کرو، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو فوری طور پر اللہ نے کہا
وبالوالدین احسانا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جتنے رشتے اللہ نے بنائے، بھائی بہن کا رشتہ ہو یا ہمارے کسی اور رشتہ ہو، جتنے رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بنائے ہیں، تمام رشتوں میں اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ان رشتوں میں تھوڑا خلوص کم ہوتا ہے۔ ان رشتوں میں کبھی کبھار کچھ چیزیں اونچ نیچ ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ کا ایک ایسا رشتہ اللہ نے بنایا ہے، ماں باپ والدین کا ایک ایسا رشتہ عجیب و غریب اللہ نے بنایا ہے جس میں سب سے زیادہ خلوص پایا جاتا ہے۔ جتنا خلوص ماں باپ کے رشتے میں پایا جاتا ہے، اتنا خلوص کائنات کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں ان رشتوں میں پایا نہیں جاتا۔ کبھی کبھار ان رشتوں میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی دراریں آتی ہیں، لیکن ماں باپ کا ایک ایسا رشتہ ہے، ایک ایسا عجیب و غریب تعلق اللہ نے بنایا ہے اولاد کے ساتھ جس میں کبھی اونچ نیچ نہیں ہوتی، اور محبت، خلوص یہ سب سے زیادہ اسی رشتے میں پائی جاتی ہیں۔ تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو اتنا خلوص کے ساتھ بنایا ہے تو اس کے کچھ تقاضے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، اس کے کچھ حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ آئیے میں آج کے خطبے میں انہی والدین کے حقوق کے تعلق سے اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کے سلسلے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آپ اگر مطالعہ کر کے دیکھیں گے تو قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنی بندگی کرنے کا حکم دیا، اس کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر کیا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہوں پر اللہ نے اپنی شکر گزاری کرنے کا حکم دیا، اور اپنی شکر گزاری کے فوری ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی شکر گزاری، انشکر لی ولی والدی، کہا کہ میری شکر گزاری کرو اور فوری اپنے ماں باپ کی بھی شکر گزاری کرو۔ محترم حاضرین، ایک چھوٹا سا عمل، جس عمل کو ہم کر کے بڑا اجر و ثواب ہم پا سکتے ہیں، کوئی چھوٹی نیکی اور اجر و ثواب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی نیکی اسے مل جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کئی ایسے اعمال آپ کو ملیں گے جو دیکھنے میں بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن کرنے کے اگر وہ ہم چھوٹے اعمال کر لیں گے تو اجر و ثواب بہت بڑا آ جائے گا۔ انہی میں سے ایک چھوٹا سا عمل ماں باپ کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی فرما برداری ایک ایسا عمل ہے جس عمل کی بنا پر آپ کو بڑا اجر و ثواب ملے گا، ایسا اجر و ثواب، ایسا اجر عظیم آپ کو ملے گا گویا آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ افضل الاعمال میں سے قرار دیا گیا۔ ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی اعمال میں سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ لأول وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی پھر کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وقال بر الوالدین، کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ فرما برداری کا معاملہ کرنا، والدین کی اطاعت کرنا یہ سب سے زیادہ افضل الاعمال میں سے ایک عمل ہے۔ محترم حاضرین، گویا اگر ہم یوں کہیں تو جنت میں جانے کے جو راستے ہیں، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اسے کوئی مختصر راستہ، شارٹ کٹ راستہ مل جائے جنت میں جانے کا، تو جنت میں جانے کا مختصر اور شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ماں باپ کی اطاعت کرے، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت سے، والدین کی فرما برداری سے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضات کے ہم قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، ہم پڑھنے کو نمازیں تو پڑھتے ہیں، بہت سے اعمال ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے نہیں تو کیسے دیکھیں؟ تو ایسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں، ماں باپ ہم سے خوش ہیں، تو پھر سمجھ جاؤ کہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے، اور جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو، جس کے ماں باپ اس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، ماں باپ کو اس اولاد سے، ماں باپ کو رنج ملتا ہے، ماں باپ ناخوش ہیں یا پھر ماں باپ جو ہے اس سے راضی نہیں ہیں، تو پھر سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آدمی سے راضی نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتیں برسائی اور بھر کے ہلاکت کی، آپ نے ہلاکت کہا کہ وہ آدمی ہلاک ہو۔ کیسے کہا آپ نے؟ رغم انفہ، کہا کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے، وہ آدمی برباد ہے، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون آدمی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، دونوں میں سے کسی ایک کو پائے، اور پا کر ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے۔ محترم حاضرین، جہاں پر حقوق کی بات آتی ہے، بالخصوص حقوق کیا ہیں؟ مختصر سے حقوق، سب سے پہلا حق شریعت بتاتی ہے ان کی اطاعت کرنا، ہر معاملے کے اندر اطاعت، وہ جو بھی وہ کہتے ہیں ان کی فوری بات کو مان لینا، اگرچہ وہ بات ہماری پسند کی ہو یا نہ ہو، وہ بات ہمیں اچھی لگے یا بری لگے۔ یہاں تک کہ شریعت تعلیم دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے ماں باپ کہتے ہیں ایسا کام جو اللہ ناراض ہو جائے، شرک، یہ شرک کے علاوہ ماں باپ جو بھی کام کہیں گے ہم اسے انکار نہیں کر پاتے، سوائے اللہ کے ساتھ شریک کرنے کو چھوڑ کر ہر بات ماں باپ کی مانی جا سکتی ہے، ماننا بھی چاہیے، اطاعت کرنا ہے ہر معاملے میں۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا۔ یہ خدمت کیا ہے؟ خدمت عام طور پر سب کرتے ہیں، ایک وقت ایسا بھی کبھی کبھار کسی اولاد کے لیے ایسا آ جاتا ہے کہ ماں باپ ان کے اس مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں جسے بستر کا مرحلہ کہتے ہیں، جہاں پر ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں یا پھر کسی بیماری کے عذر میں جو ہے بستر پر پڑ جاتے ہیں، ایک ایسا مرحلہ جہاں پر وہ خود کھا نہیں سکتے، انہیں کھلانا پڑتا ہے، وہ پی نہیں سکتے، انہیں پلانا پڑتا ہے، وہ پہن نہیں سکتے، انہیں پہنانا پڑتا ہے، وہ فارغ نہیں ہو سکتے، انہیں فارغ کروانا پڑتا ہے۔ جہاں پر انسان کے لیے جو اولاد ہوتی ہے، ایسے ماں باپ جن کے بستروں پر پڑ جاتے ہیں، یہ اولاد کے لیے بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بڑا آزمائش کا مرحلہ ہے۔ اچھے لوگوں کا صبر یہاں پر جواب دے جاتا ہے، جن لوگوں کے ایمان اچھے ہوں، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، ایسے لوگوں کا ایمان بھی، ایسے لوگ بھی اس مرحلے میں آنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ کبھی کبھار ان کو بھی صبر جواب دے جاتا ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات، وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو اس مرحلے میں پا کر بھی خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اگر ایسی بات ہے، خدمت کے بھی دو پہلو ہیں، ایک تو خدمت وہ ہے آدمی جی چاہ کر کرنا، آگے بڑھ کر خود سے کرنا، ایک تو خدمت، اور دوسری خدمت کیسی ہے؟ بس کرنے کو کر رہے ہیں، بس کرنا ہے کر رہے ہیں، اور جی نہیں چاہ رہا ہے کرنے کے لیے، کراہت محسوس کرتے ہوئے، نہ کرتے ہوئے بھی کر رہے ہیں۔ ایسا کرنا یہ کوئی عمل کی بات نہ ہوگی، بلکہ اولاد کا تقاضا ہے، اولاد کا حق ہے کہ اولاد جی لگا کر، دل لگا کر ماں باپ کی خدمت کرے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حق وہ یہ کہ ماں باپ پر خرچ کرنا۔ ماں باپ پر خرچ کرنا کیا ہے؟ دراصل قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ مال کو کہاں پر خرچ کیا جائے، کن لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ اے اللہ کے نبی آپ ان لوگوں سے بتا دیجیے کہ آپ سب سے پہلا کس کے اوپر مال خرچ کرنا ہے؟ وبالوالدین، اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا ہے، اس کے بعد دوسرے یتیم ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، فقراء ہیں، جو بھی ہیں، ماں باپ کے بعد پہلے ماں باپ پر خرچ کریں گے آپ۔ اگر بیوی بچے ہیں تو ساتھ میں انہی کے ساتھ آئیں گے، تو پہلے اپنے ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو ان کے اوپر خرچ کریں۔ اور اسی طرح سے ایک اور حق یہ ہے کہ ان کی بدنامی سے ہم بچیں، ان کو بدنام کرنے سے بچیں، بدنام ہونے سے بچیں، نام کو خراب کرنے سے ہم ان کی حفاظت کریں۔ جیسا کہ کچھ خاندان ہوتے ہیں، کچھ باپ داداؤں کے ایسے کچھ نام ہوتے ہیں جن کا بڑا نام ہوتا ہے معاشرے کے اندر، تو اولاد کا حق بنتا ہے کہ اولاد اس نیک نام کو باقی رکھیں، اولاد کا حق بنتا ہے کہ اولاد اس نیک نامی کو باقی رکھیں، ماں باپ پر کبھی کوئی الزام نہ لگائیں، ماں باپ پر کوئی ہاتھ اٹھا کر بات نہ کریں، ماں باپ پر کوئی انگلی اٹھائیں نہیں، اس کا خیال کرنا بھی اولاد کا ایک حق ہے۔ محترم حاضرین،
جیسا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو تم گالی نہ دو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ گالی کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دینا پسند کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ میں سے تم میں سے کوئی ایک کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا وہ بدلے میں وہ آدمی آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں تو بدلے میں وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، گویا خود آپ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں۔ کسی اور کے ماں باپ کو گالی دینا گویا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اور ایک بہت بڑا حق ماں باپ کے سلسلے میں وہ یہ کہ جب بھی ہم ہاتھ اٹھائیں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ دعا کرنا یہ اولاد کا اولین فریضہ ہے، بہت بڑا حق ہے۔ چاہے ماں باپ زندہ ہو یا نہ ہو، چاہے ماں باپ انتقال کر چکے ہوں، تب بھی اولاد کا حق بنتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ کیسی دعا کریں؟ قرآن نے وہ بھی دعا سکھلائی، رب اغفر لی ولوالدی، کہا کہ اللہ تو مجھے معاف فرما اور میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما، مومنوں کو معاف فرما۔ اور پھر ایسے ہی ان کے احسانات کو یاد کریں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا احسان کیا ہے، بچپن سے ہمیں پالا ہے، پوسا ہے، بچپن سے ہماری انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے انہوں نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں۔ انہیں احسانات کو یاد کر کے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو میرے ماں باپ پر رحم فرما اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے مجھے بچپن پر مجھے رحم فرمایا تھا۔ محترم حاضرین، دیکھیے والدین کے سلسلے میں کہ کچھ اولاد سمجھتی ہے کہ ماں باپ کی تھوڑی سی خدمت کر لینے کے بعد، ماں باپ کی تھوڑا سا ان پر احسان کرنے کے بعد اولاد سمجھتی ہے کہ ہم ماں باپ کا پورا حق ادا کر چکے ہیں، گویا اب ہمارے اوپر ماں باپ کا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ دراصل بات اگر دیکھی جائے، انسان اگر پوری زندگی اگر ماں باپ کی خدمت میں لگا دے، انہی کی خدمت میں، انہی کے پیچھے لگا دے، تب بھی یہ ہوگا کہ کبھی ان کا حق ہم ادا نہیں کر پائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، دوران تک طواف میں ایک آدمی آیا، آخر ابن عمر سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ آدمی ایک بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر لے کر تھا۔ اس نے کہا کہ ابن عمر یہ جو میرے کاندھے پر ہے میری ماں ہے، اور آپ دیکھیں اس بوڑھی ماں کو لے کر میں خانہ کعبہ کے طواف کر رہا ہوں، 7 چکر میں نے لگائے، صفا مروہ کی سعی میں نے کی، پورے ارکان جو بھی ہیں حج عمرے کے ارکان میں نے مکمل کیے۔ بڑے ارکان ہیں، بڑی محنت لگتی ہے، اکیلا آدمی تھک جاتا ہے، اپنی بوڑھی ماں کو اٹھا کر میں پوری طرح سے پورے طواف کر رہا ہوں، سعی کر رہا ہوں، پورے ارکان کر رہا ہوں۔ کیا آپ مجھے بتا دیں ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ جو ماں میرے ماں کے کچھ احسانات تھے، اس ماں کے احسانات کو کیا میں نے پورا کر دیا؟ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ پورے احسانات کو کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تمہارے بچپن میں، تمہاری پیدائش میں، تمہاری ولادت میں، تمہاری جب دنیا میں تمہارا آنے کا وقت تھا تو اس وقت تمہاری ماں نے تمہیں زچگی کے وقت میں، ڈیلیوری کے وقت میں جو تکلیف برداشت کی، ان تکلیفوں میں سے تمہاری ماں کی زبانی ایک آہ نکلی، اس آہ کا بھی احسان تم نے ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، زندگی بھر پوری بات تم کر رہے ہو، ان احسانات میں سے چھوٹا سا احسان یہ کہ اپنی ماں کی زبان سے نکلنے والی چھوٹی سی آہ جس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں کامیابی نصیب ہو، دنیا میں اسے کامیابی نصیب ہو، اعلیٰ مقام اسے نصیب ہو، اس کے لیے بھی چھوٹا سا وظیفہ یہی ہے کہ وہ آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخرت کا تو اس کا معاملہ ہے سو ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم اس تابعی کے بارے میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بار بار سنتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یمن کے رہنے والے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا، اللہ کے نبی پر ایمان لائے، لیکن صحابی بن نہ پائے۔ صحابی بننے کے لیے شرط تھی کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے بعد آپ سے ملاقات کرنا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا، لیکن اللہ کے نبی سے ان کی ملاقات نہ ہو پائی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی کہ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، ایک بوڑھی ماں جن کی خدمت کرتے،
چاہتے کہ سفر کر کے یمن سے مدینہ چلا جاؤں، دیکھتے کہ ماں کے پاس کوئی خدمت کرنے والا ہے ہی نہیں، تو ماں کی خدمت کرنے میں لگے رہے یہاں تک کہ کبھی سفر کر کے مدینہ جانا ہوا ہی نہیں، اور اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ دنیا سے جا چکے تو اللہ کے نبی سے ملاقات نہ ہوئی، تو ملاقات نہ ہونے پر صحابی بن نہ پائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام عطا کیا، آپ اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں کیے، لیکن پھر بھی اس صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا، تو آپ نے صحابہ کے درمیان میں، صحابہ کے مجلس میں حضرت اویس قرنی کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا۔ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا کہ لوگوں، یمن کی ایک شخصیت ہے جس کا نام اویس ہے، یہ اویس ایک ایسی شخصیت ہے جب بھی یہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے، مستجاب الدعوات ہیں۔ اویس کو ایک ایسی بیماری تھی کہ برص کی بیماری، اس کا کوئی علاج نہیں، لا علاج بیماری تھی ان کو، جس کے اندر کوئی شفا ملنے والی نہیں۔ ایسے بیماری میں رہنے کے باوجود انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اویس کو شفا عطا کیا، اور صحابہ سے اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ جب بھی تم ان سے ملاقات کرو تو ان سے دعا کی درخواست کروا لینا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال اللہ کے نبی کے جانے کے بعد ہر سال حج کے ایام میں قافلے آتے یمن سے، وہاں سے، یہاں سے، جب بھی لوگ حج کے لیے آتے تو یمن سے آنے والے لوگوں میں حضرت عمر جاتے اور جا کر پوچھتے کہ تم میں سے کون ہے اویس نامی شخصیت کوئی ہے، اویس نامی شخصیت کوئی ہے، جا کر بار بار حضرت عمر پوچھتے، کوئی ملتا نہیں۔ آخر کار حضرت عمر بن خطاب ہی کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت اویس آ گئے، آپ آ گئے، آنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہ اویس ہیں، آپ سے ملاقات کی اور آپ کو بشارتیں سنائی۔ اللہ کے نبی نے جو بشارتیں بتائی تھی وہ بشارتیں اللہ کے نبی کی سنائی، حضرت عمر نے سنا کر کہا، کیا کہا؟ ایسے الفاظ جو تاریخ کے جملوں پر، تاریخ کے صفحوں پر لکھے گئے الفاظ عمر بن خطاب کے، وہ کیا تھے؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس آپ میرے حق میں دعا کر دیجیے۔ اللہ اکبر! کیسی دعا؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ پوچھنے والے شخصیت کون ہے اور کس سے پوچھے جا رہے ہیں؟ پوچھنے والے کون؟ عمر بن خطاب ہیں، صحابی ہیں، اور پوچھ رہے ہیں کس سے؟ ایک تابعی سے، جو صحابی بھی نہیں، تابعی سے ایک صحابی دعا کی درخواست کروا رہے ہیں، اور صحابی بھی کوئی عام معمولی صحابی نہیں، بلکہ وہ صحابہ جن کے ناموں میں دوسرا نام، وہ صحابہ جن کے ناموں میں دوسرا نام خلیفہ ثانی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ میرے بعد اگر جاری ہوتا تو عمر نبی ہوتے، ایسا عمر کس سے درخواست کر رہے ہیں؟ ایک تابعی سے۔ یہ تابعی کو مقام ملا کیسے؟ وجہ یہی تھی کہ ان کی ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی فرمانبرداری، ماں کے ساتھ احسان سلوک، یہی وجہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا، یہ مقام پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا۔ محترم حاضرین، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، زندگی کی کوئی پریشانی ہو، زندگی کا کوئی بھی کسی بھی طرح کی الجھن ہو، ہم اس الجھنوں سے، پریشانیوں سے باہر آنا چاہتے ہیں، اس سے نجات لینا چاہتے ہیں، تو ایک ہی ذریعہ ہے، وہ بھی ہے ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ انسان چاہے دنیا میں کتنی بھی پریشانیوں میں الجھ جائے، پھنس جائے، یہ عمل سے انسان باہر آ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں، بنی اسرائیل کے 3 لوگ جو ایک بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے، اچانک سے چٹان آئی، اس غار کا منہ بند ہو گیا، یہ لوگ باہر نکلنا چاہتے لیکن نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کچھ ہمارے اعمال کو یاد کریں گے، نیکیوں کو یاد کریں گے، اور ان نیکیوں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کریں گے۔ تو تینوں نے اپنے اپنے نیکیوں کو یاد کیا اور اللہ سے وسیلہ بنا کر دعا کی، اور اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، راستہ ہٹ گیا۔ تو ان تینوں میں سے ایک نے دعا کیا کی تھی؟ ایک نے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ میں روزانہ بکریوں کو چروانے کے لیے جاتا، اور بکریوں کو چروا کر روزانہ میں رات میں جب واپس ہوتا تو واپسی میں اس دودھ لے کر واپس ہوتا، اور جب گھر پہنچتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں اور بعد میں اپنے بچوں کو، لیکن اللہ تو جانتا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات پہنچنے تک مجھے کچھ تاخیر ہو گئی، اور تاخیر ہونے پر میرے ماں باپ سو گئے، اور ماں باپ سو گئے، میں کمرے میں داخل ہوا، اس دودھ کے پیالے کو لے کر دیکھا کہ ماں باپ سو رہے ہیں، تو میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، میں انہیں مناسب نہ سمجھا، بلکہ اس پیالے کو پکڑ کر میں ایسے ہی کھڑا رہا، یہاں تک کہ
میرے بچے میرے پیروں کے سامنے بھوک کے مارے بلبلا رہے تھے، میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، جب صبح ہوئی تو میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں اور پھر بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تجھے منظور ہے، تجھے اچھا لگا ہے، نیکی میری پسند آئی ہے، تو اس کو وسیلہ بنا کر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس راستے کو کھول دے، اس مصیبت سے مجھے باہر نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا، اس کی دعا قبول فرمائی اور اس راستے سے انہیں باہر نکالا اور باہر نکال کر وہ غار سے باہر نکل گئے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت ایک ایسا عمل جہاں پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکلات سے باہر نکال دیتا ہے۔ بلکہ دیکھیے حقوق تو بہت ہیں۔ ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ماں باپ میں مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے، باپ کا یا ماں کا؟ تو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا، کہا کہ ماں ماں ماں، اور چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا۔ تو اہل علم کا طبقہ کہتا ہے، اہل علم بتاتے ہیں کہ شاید کہ 3 قربانیاں ماں کی، عورت کی، بیوی کی 3 قربانیاں ایسی ہیں، ان 3 قربانیوں کی وجہ سے شاید اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا۔ 3 قربانیاں ماں کی ایسی جس میں شوہر شامل نہیں ہوتا ہے۔ وہ 3 قربانیاں کب ہیں؟ حالانکہ بچے کو پیدا کرنے سے لے کر بڑا کرنے تک ماں اور باپ دونوں کی خدمت لگتی ہے، دونوں کی محنت ہے، لیکن 3 جگہوں پر خاص کر کے عورت کی ایسی قربانی، عورت کی ایسی محنت برداشت، صبر ایسا ہوتا ہے جس میں مرد شامل نہیں ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ، پہلی قربانی وہ یہ کہ ماں اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہے، 9 مہینے تک اس بوجھ کو اٹھا کر پھرتی ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، تکلیف پر تکلیف، وزن کو برداشت کرتے ہوئے حمل کو اٹھا کر جو ہے 9 مہینے گزارتی ہے، جس میں باپ کا دخل نہیں۔ یہ بہت بڑی قربانی ماں کی۔ اور دوسری قربانی یہ کہ ماں ولادت کے موقع پر، ڈیلیوری کے موقع پر، زچگی کے موقع پر ایسی تکلیف، اللہ اکبر، کبھی کبھار عورت موت کے منہ میں جا کر واپس آتی ہے، کبھی اس کا انتقال ہو جاتا ہے اسی تکلیف میں، اسی درد میں، اور ایسی تکلیف برداشت کرتی ہے جس میں شوہر دخل نہیں، شوہر کو اس تکلیف میں دخل نہیں ہے۔ اور تیسرا مرحلہ دودھ پلانے کا معاملہ، رضاعت کا معاملہ، 2 سال دودھ پلانے کا جو ایام ہے، اس میں عورت کی خوبصورتی، اس کی قوت سب ڈھل جاتی ہیں، عورت کمزور ہو جاتی ہے، اور راتوں میں اس کی نیند چین سب قربان، اس میں بھی باپ داخل نہیں، شوہر داخل نہیں۔ تو شاید کہ 3 مرحلے ایسے ہیں، اسی لیے شاید کہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا۔ محترم حاضرین، دراصل بات یہ ہے، خلاصہ کلام یہ کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ اولاد جن کی ابھی بھی ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ ابھی بھی زندہ ہیں۔ اگر جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تو ان اولادوں کو چاہیے کہ اولاد ان ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ دیکھیے، جب بھی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں یا ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں بات آتی ہے تو ایک واقعہ مجھے وہ یاد آتا ہے کہ ایک باپ کا جنازہ پڑھایا جا رہا تھا، لوگ صفیں باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے، اسی باپ کا بیٹا نماز پڑھنے کے بجائے مسجد کے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ مسجد کے صحن میں کیوں ٹہل رہے ہو؟ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور تم مسجد کے صحن میں کیوں ٹہل رہے ہو؟ اس بیٹے کے الفاظ کیا تھے جانتے ہیں؟ اس بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے دنیا کی ہر کامیابی کا راستہ بتایا، دنیا میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں، دنیا میں کیسی تجارت کرنی ہے، کیسے اپنے آپ کو اوپر چاہنا ہے، اچھے اعلیٰ مقام پر پہنچنا ہے، دنیا کی ہر ڈگری، ہر فن اللہ میرے باپ نے مجھے سکھائی، لیکن میرے باپ نے مجھے ایک چیز نہیں سکھائی، سب سکھایا میرے باپ نے مجھے، دنیا کے حد تک میرے باپ نے مجھے بڑا کامیاب بنایا ہے، اور میرے باپ نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ نماز جنازہ میں پڑھتے کیا ہیں، مغفرت کی دعا کیسے کرتے ہیں، گناہوں سے معافی کیسے مانگی جاتی ہے، میرے باپ نے مجھے نہیں سکھائی۔ اب میرے باپ نے مجھے وہ بتایا ہی نہیں تو میں نماز جنازہ میں جا کر کیا دعا کروں گا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے اولاد کو چاہیے، ماں باپ اولاد کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، اولاد کو کچھ کرے یا نہ کرے، کم از کم اتنا کریں کہ اپنے اولاد کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور اتنی تربیت کریں، اتنا سکھائیں ان کو کہ کم از کم آپ کے جانے کے بعد وہ اولاد آپ کے حق میں دعا کرے، اتنا ہی کافی ہے۔ بچوں کو بچپن سے سکھائیں آپ کہ ہمارے جانے کے بعد آپ ہمارے لیے دعا کرو، ہمیشہ دعا کرتے رہو، ہمیشہ دعا کرتے رہو، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، ہمارے درجات کی بلندی کے لیے، ہمارے مغفرت کے لیے آپ دعا کرتے رہو۔ ماں باپ کو چاہیے کہ ماں باپ بچپن ہی سے بچوں کو سکھائیں، تعلیم دیں۔ ماں باپ نہیں سکھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ
بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ ماں باپ جنہوں نے بچوں کو تعلیم دی اور ان کے جانے کے بعد وہ اولاد ان کے حق میں دعا کر رہی ہے، ان کے درجات بلند وہاں پر ہو رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ، اور بڑے بدقسمتی ہوگی وہ ماں باپ کی جنہوں نے بچوں کو تعلیم نہیں دی، تربیت نہیں دی، کم از کم ان کے حق میں دعا کرنے کا سلیقہ بھی نہیں سکھایا، تو بڑا خسارہ بھی ہوگا ان کے لیے، بڑی بدقسمتی بھی ہوگی۔ بہرحال محترم حاضرین، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے آپ جا کر پوچھیں، ان ماں باپ جن کے دنیا میں زندہ نہیں ہیں ان سے پوچھیں کہ ماں باپ کے بنا زندگی کیا ہوتی ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات، جائیں ابھی بھی اپنے ماں باپ سے ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کا موقع حاصل کریں، انہیں راضی کر لیں۔ اگر وہ راضی ہو گئے تو سمجھ جاؤ آپ کی دنیا بھی بن گئی اور آپ کی آخرت بھی بن گئی۔ اگر آپ نے ان کو راضی نہیں کیا دنیا کے اندر، ناراض کرتے ہیں آپ، اگر ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، تو پھر آپ کے اوپر بڑا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کی بڑی مار پڑے گی، اللہ تعالیٰ کی بڑی گرفت آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ انشاءاللہ میں آئندہ کے جمعہ میں اسی کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ اولاد اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی، اطاعت نہیں کرتی، فرمانبرداری نہیں کرتی، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ کیسے عذاب انہیں دیتا ہے، اسی کے حوالے سے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے کچھ غلطیاں ماں باپ کے حق میں ہو جاتی ہیں اولاد ہونے کے ناحیے سے، بشری تقاضے، تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور اصلاح کر کے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔